اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ ہمارا کنٹینیو تھا اور آج اسی سورت کی آج ہم آخری رکوع کا مطالعہ کریں گے، رکوع نمبر 40۔ سب سے لمبی قرآن پاک کی سورت ہے سورہ بقرہ، جس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس کا جو آخری رکوع ہے اس کی بہت سے فضائل ہیں، جس میں سے سب سے بڑا جو حدیث میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے ختم سورت تک ایسی ہیں کہ اگر کسی گھر میں 3 رات تک پڑھی جائیں تو شیطان اس کے قریب بھی نہ آئے گا۔ یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث میں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ایسی 2 آیتوں پر ختم کیا جو اپنے اس خزانے سے مجھے دی ہیں، جو اس کے عرش کے نیچے ہیں، انہیں خود سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ، یہ آیت رحمت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اب یہ جو ہے ہمارے پاس رکوع نمبر 40 جو ہے، اس کے اندر ہمارے پاس ایک دعا بھی ہے۔ اس دعا کو اور اس رکوع کو مطالعہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کا دیکھ لیں کہ یہ کس کانٹیکس میں، کس تناظر میں یہ آیات اتری تھیں، اس وقت کیا صورتحال تھی۔ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ آیات جو ہیں ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج کے موقع پر جو ہے نازل ہوئی تھیں۔ اس وقت مکے میں کفر اسلام کی کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، مسلمانوں پر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور صرف مکہ ہی نہیں بلکہ سرزمین عرب پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں کسی بندے خدا نے دین حق کی پیروی اختیار کی ہو اور اس کے لیے خدا کی سرزمین پر سانس لینا دشوار نہ کر دیا گیا ہو۔ ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرو، ظاہر ہے کہ دینے والا خود ہی جب مانگنے کا ڈھنگ بتائے تو ملنے کا یقین آپ سے آپ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دعا اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک غیر معمولی تسکین قلب کی وجہ بنی۔ اس کے علاوہ اس دعا میں مسلمانوں کو یہ بھی تلقین کر دی گئی کہ وہ اپنے جذبات کو کسی نامناسب رخ پر نہ بہنے دیں، بلکہ انہیں اس دعا کے سانچے میں ڈھال لیں۔ ایک طرف تو ان روح فرسا مظالم کو دیکھیے جو صرف اس وجہ سے کہ وہ حق پر ہونے کے جرم کی وجہ سے لوگوں پر توڑے جا رہے تھے، اور دوسری طرف اگر اس دعا کو دیکھا جائے جس میں دشمنوں کے خلاف کسی تلخی کا شائبہ تک نہیں، ایک طرف ان جسمانی تکلیفوں اور مالی نقصانات کو دیکھیے جن میں یہ لوگ مبتلا تھے، دوسری طرف اس دعا کو دیکھیے کہ جس میں کسی دنیاوی مفاد کی طلب کا ہلکا سا نشان تک نہیں ہے۔ ایک طرف ان حق پرستوں کو، حق کے چاہنے والوں کی انتہائی خستہ حالی کو دیکھیے، دوسری طرف ان بلند و پاکیزہ جذبات کو دیکھیے جن سے یہ دعا لبریز ہے۔ اس تقابل سے اور اس چیزوں کو کمپیریٹیولی دیکھنے سے ہمیں صحیح اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اہل ایمان کو کس طرز کی اخلاقی و روحانی تربیت دی جا رہی تھی۔ اب ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اس رکوع میں، آخری رکوع میں کیا فرما رہا ہے۔ پورا سورہ بقرہ ہم نے پڑھی اور پوری کی پوری سورہ بقرہ آپ نے دیکھا کہ احکامات سے بھری پڑی تھی، ہر طرح کے احکامات تھے، معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ طلاق کے حقوق، بیویوں کے حقوق، شوہر جو ہے ہر طرح کے حقوق کے حوالے سے ہم نے احکامات اس میں پڑھے۔ اور احکامات دینے والا کون ہے؟ وہ حاکم بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ یہاں پہ سب سے پہلے اس رکوع کے اس میں جو ہے فرما رہا ہے کہ للہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا،
ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم اپنی دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو، تبدو ظاہر کرو، او تخفو یا چھپا لو، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ اب یہاں پہ جو ہے آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جو ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ اصل میں خاتمہ کلام ہے، جس طرح سے اس سورت کا آغاز جو ہے دین کی بنیادی تعلیمات سے کیا گیا تھا، اسی طرح سے اس سورت کو ختم کرتے ہوئے بھی ان تمام اصول امور کو بیان کر دیا گیا ہے جس پر اسلام ہمارے دین کی اساس جو قائم ہے۔ اور یہ دین کی اولین بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مالک جو ہے زمین و آسمان ہونا، اور ان تمام چیزوں کا جو آسمان و زمین میں ہے اللہ ہی کی ملک ہوتا ہے۔ دراصل یہی وہ بنیادی حقیقت ہے کہ جس کی بنا پر انسان کے لیے کوئی دوسرا طرز عمل اس کے سوا جائز اور صحیح نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دے۔ اور یہ ایمان کی سب سے پہلی شرط ہے کہ اللہ کو ماننا، اور اس کے آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا، چاہے تم کوئی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، کچھ بھی عمل کرو، کسی بھی حالت میں کرو، چھپی حالت میں کرو، ظاہری حالت میں کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال اس کا حساب تم سے لے لے گا۔ اب یہاں پہ جو ہے دو باتیں ارشاد ہو رہی ہیں اس سمے، کہ ایک یہ کہ ہر انسان فرداً اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ ہے، دوسرا یہ کہ جس بادشاہ زمین آسمان کے سامنے انسان جواب دہ ہے وہ غیب و شہادت کا علم رکھنے والا ہے، حتیٰ کہ دلوں کے چھپے ہوئے ارادے اور خیالات تک اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ، اور اسے کسی قانون نے نہیں باندھ رکھا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنے پر وہ مجبور ہو، بلکہ وہ تو مالک مختار ہے، سزا دینے اور معاف کرنے کے تمام اختیارات، مکمل کے مکمل اختیارات اسی کو حاصل ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں، ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا ہے، غفرانک یا اللہ ہمیں معاف فرما، ربنا اے ہمارے رب، والیک المصیر اور ہمیں تمہاری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اس آیت میں تفصیلات سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو اسلامی عقائد جو ہیں، اسلامی طرز عمل کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کرنا بغیر اس کے کہ ان کے درمیان فرق کیا جائے، یعنی کسی کو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے، اور اس عمل کو تسلیم کرنا کہ آخر کار ہمیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ یہ 5 جو ہیں امور جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان عقائد کو قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم پہنچے اسے بصر و چشم قبول کرے، اس کی اطاعت کرے، وہ اپنے حسن عمل پر غرور نہ کرے بلکہ اللہ سے عفو و درگزر کی درخواست کرتا رہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرما رہا ہے لا یکلف اللہ، اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، نفساً کسی پر، الا وسعہا، اس کی وسعت سے زیادہ، یعنی اس کی
مقدرت سے بڑھ کر اس کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی اللہ کے ہاں ہم دیکھیں تو انسان کی ذمہ داری اس کی مقدرت کے لحاظ سے ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ بندہ ایک کام کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور اللہ اس سے باز پرس کرے کہ تو نے فلاں کام کیوں نہ کیا، یا ایک چیز سے بچنا فی الحقیقت اس کی قدرت سے باہر ہو اور اللہ اس پر مواخذہ کرے کہ تو نے اس سے پرہیز کیوں نہ کیا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اپنی مقدرت کا فیصلہ کرنے والا انسان خود نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ ایک شخص حقیقت میں کس چیز کی قدرت رکھتا تھا اور کس چیز کی نہیں رکھتا تھا۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ کے قانون کو ہم یہ دیکھیں تو ایک اور ہمارے پاس ایک قانون آتا ہے کہ ہر آدمی انعام اسی خدمت پر پائے گا جو اس نے خود انجام دی ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص کی خدمات پر دوسرا شخص انعام پائے اور اسی طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے جس کا وہ خود مرتکب ہوا ہو۔ یعنی جو عمل کرے گا اس کو اس کے عمل کی سزا جزا، جس طرح کا اس کا وہ عمل ہوگا اسی کے مطابق سزا یا جزا ملے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک کے قصور میں دوسرا پکڑا جائے یا ایک کے قصور میں سب پکڑے جائیں۔ ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک آدمی نے کسی نئے کام کی بنیاد رکھی ہو اور دنیا میں ہزاروں سال تک اس کام کے اثرات چلتے رہیں اور یہ سب اس کے کارنامے میں لکھے جائیں، یعنی جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اور ایک دوسرے شخص نے کسی برائی کی بنیاد رکھی ہو اور صدیوں تک دنیا میں اس کا اثر جاری رہے اور اس ظالم اول کے حساب میں درج ہوتا رہے۔ لیکن یہ اچھا یا برا جو کچھ بھی پھل ہوگا اسی کی سعی یا کوشش اور اسی کے کمائی کا نتیجہ ہوگا۔ بہرحال یہ ممکن نہیں ہے کہ جس بھلائی یا جس برائی میں آدمی کی نیت اور صحیح و عمل کا کوئی حصہ نہ ہو اس کی جزا یا سزا اسے مل جائے۔ مکافات عمل کوئی قابل انتقال چیز نہیں ہے، جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسے ہی اس کا بدلہ ملے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اب یہاں پہ وہ دعا اس دعا کے ساتھ اس رکوع کا اختتام بھی ہو رہا ہے، اور یہ آخری آیت جو ہے اس کا جو ہے یہ حصہ دعا پر مشتمل ہے، اور یہ دعا ایسی ہے جو ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے، اپنی نمازوں میں بھی پڑھنی چاہیے اور اپنی ہر دعاؤں میں اس کا لازمی پڑھنا چاہیے۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ اے ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، یعنی ہماری گرفت نہ کرنا، ان نسینا، جو ہم سے بھول چوک ہو جائے، او اخطانا، اور ہم سے کوئی خطا ہو جائے، ربنا، ہے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور نہ ہم پر بوجھ ڈالنا، اسرن کما حملتہ علی الذین، جیسا کہ پچھلے لوگوں من قبلنا، ہم سے پچھلے لوگوں پر بوجھ ڈالا گیا، ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، ہم میں وہ طاقت نہیں ہے کسی بھی بوجھ کو اٹھانے کی، ما لا طاقت لنا به واعف عنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، واعف عنا، ہمارے ساتھ نرمی کر، واغفر لنا، ہم سے درگزر فرما، وارحمنا، ہم پر رحم کر، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، اور فانصرنا، ہماری مدد فرما، القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں۔ یہاں پہ یہ دعا مکمل ہو رہی ہے، اور یہاں پہ جو ہے اس دعا کو اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سے جو ہمارے پیش رو تھے، جو ہم سے پہلے
جتنے لوگ آئے قومیں آئیں ان پر جو اللہ کی راہ میں یعنی تیری راہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو آزمائشیں پیش آئیں، جن زبردست قسم کی آزمائشوں سے وہ گزرے، جن مشکلات سے ان کا سابقہ کرنا پڑا، ان سے ہمیں بچا۔ اللہ تعالیٰ کی تو سنت یہی رہی ہے کہ جس نے بھی حق و صداقت کی پیروی کا عزم کیا ہے اسے سخت آزمائشوں اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور جب آزمائشیں پیش آئیں تو مومن کا کام یہی ہے کہ پورے استقلال سے ان کا مقابلہ کرے، لیکن بہرحال مومن کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے حق پرستی کی راہ کو آسان کرے۔ اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ مشکلات کا اتنا ہی بار ہم پر ڈال، اتنا ہی بوجھ ہم پر ڈال جسے ہم سہار لے جائیں، آزمائشیں بس اتنی ہی بھیج کہ ان میں سے ہم پورے اتر جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر سختیاں ہم پر نازل ہوں اور ہمارے قدم جو ہے راہ حق سے ڈگمگا جائیں۔ یہاں پر یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ یہ ہماری سورہ بقرہ آج کمپلیٹ ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔